آج کا اچھا کل کا گرامر آپ لوگ مائک کھول سکتے ہیں، میں ایڈیٹنگ کر لوں گی، نو پرابلم. آپ لوگ مائک کھول سکتے ہیں کیونکہ مجھے کل کا گرامر، کل کا ہوم ورک کیا آپ لوگوں نے، یا میں اصل میں سوری میں دیر سے پوسٹ کر ہی نہیں تھی وہ کل کا، تو کیا ہے ہوم ورک کسی نے؟ کل کا سبق نمبر 8 کا کسی کو کرنے میں مشکل ہوئی ہے؟ کیونکہ میں آج دوسرا لیسن شروع کرنے والی ہوں فعل کا، اسی وجہ سے میں کل کا پوچھ رہی ہوں آپ لوگوں سے. ٹرائی کریے گا، اگر نہیں آتا ہے تو پھر میں آپ لوگ کو بتا دوں گی. وہ امپورٹنٹ ہے ہادہ ہا الائی الائی کا تل کا، کیونکہ بہت بار قرآن پاک میں آتا ہے اور بہت آسانی سے آپ لوگ انشاءاللہ کر لیں گے. آج جو ہمارا فعل کا ہے، فعل کہتے ہیں، دیکھیں پیچھے جب تک ہم کرتے آئے تھے نا، عربی گرامر میں 3 چیزیں ہوتے ہیں، اسم، فعل اور حرف. ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیں سبق نمبر 9 میں فعل ماضی، فعل فعل، فتح، جعل، آج ہم 3 کریں گے. آج کا بہت امپورٹنٹ سبق ہے. پیچھے اسباق میں ہم نے حروف جر اور دوسرے حروف کے متعلق پڑھا تھا، جیسے ہم نے آلریڈی الات اور لا، من، عن، اندا، یہ سارے ہم نے کیے تھے. وہ سارے حروف جر ہوتے ہیں، یعنی کہ اس کا آپ آہستہ آہستہ سیکھ لیں گے. ابھی کے لیے اتنا سمجھے کہ وہ حروف جر ہوتے ہیں. اب اسم یعنی کہ ناؤن، فعل کہتے ہیں ورب کو، اردو میں بھی شاید فعل ہی کہتے ہوں گے، عربک میں بھی فعل کہتے ہیں، انگلش میں ورب کہتے ہیں. فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہوتا ہے. قرآن پاک میں آپ جب تک کہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے نا، دنیا زندگی میں رہیں گے تو یا تو سوئیں گے، اٹھیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کچھ نہ کچھ کام ہی کرتا ہے نا بندہ، جامد بیٹھا تو نہیں رہتا ہے. تو پھر یہاں پر جیسے کہ فتح، اس نے کھولا، یفعل، وہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں عربی زبان میں تقریباً تمام کلمات، اسم ہو یا فعل ہو، 3 حروف سے بنتے ہیں. عربی زبان بہت ہی زیادہ ایزی زبان ہے. 3 حروف سے بنتے ہیں، 4 سے بھی بنتے ہیں، 5 سے بھی بنتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے 3 حروف ہے، فا، عین اور لام. آپ اس کو غور سے سنیے بھی اور دیکھیے بھی. یہ دیکھیں یہاں پر جو آ رہا ہے، یہ فا، عین، لام. ٹھیک ہے، نظر آ رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ مائکس کھول سکتے ہیں، ضروری بھی ہے کیونکہ یہ لیسن سمجھ نہیں آئے گا ورنہ. دیکھیں یہاں پر جو فا، عین، لام آیا ہے، کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ غائب ہی ہو گیا پورے کو. یہ ہے فا، عین، لام. ٹھیک ہے، اب اس کے اوپر ہی اسے ہم کہتے ہیں ایک ڈائی کی طرح سمجھ لیجیے آپ. ٹھیک ہے، اب مثال کے طور پہ اب جیسے ہم کیک بناتے ہیں نا، کیک بناتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ایک کیک کا ڈائی بناتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے، ابھی اس کے اندر ہم کیک ڈال کے بناتے ہیں تو سارے کیک سکوئر ہی نکلیں گے. اگر آپ کے پاس کسی کے پاس سرکل ڈائی ہے، اگر کیک پین، تو سرکل ہی نکلتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہارٹ شیپ کا کیک پین ہے تو پھر وہ ہارٹ شیپ کے ہی کیکس نکلیں گے. ٹھیک ہے، اب سٹار بناؤں گی تو یہ پین سے مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ لوگ سمجھ جائیے جی ڈائی ہوتی ہے، ہم جسے ڈائی کہتے ہیں سانچہ. ٹھیک ہے، اب عربی زبان میں ایسے ہی سانچے ہوتے ہیں، یہ فا اور عین اور لام. ٹھیک ہے، اب اس سانچے کے اوپر سارے کلمات کو رکھے جاتے ہیں. اب دیکھیں نون، صاد، را، تو یہ فا ایک ڈائی ہے، یہ نون، صاد اور یہ را. ٹھیک ہے، یہ ایک سانچہ آ گیا آپ کو. اب یہاں پر میں اس کو مٹا دیتی ہوں. اب اسی کے اوپر اگر میں دوسرے کو رکھوں گی، یہاں پر ہے ضاد، را، با. ٹھیک ہے، اب یہ یہاں مجھے نیچے لکھنے جگہ نہیں ہے اس لیے اوپر لکھ رہے، ضاد، را اور یہ با. ٹھیک ہے، تو اب یہ کیا ہو گیا، یہاں پر فا، عین، لام میری ڈائی ہے اس کی، تو اس کے بیس کے اوپر میں رکھ رہی ہوں نون، صاد، را، ضاد، را، با. اب اس سے ہوتا کیا ہے میں آپ لوگوں کو سمجھاتی رہوں گی، سنیے، کیچ کرنے کی کوشش کریے، انشاءاللہ آسان ہو جائے گا. عربی زبان میں بنیادی طور پر 2 زمانے ہوتے ہیں، ماضی اور مضارع. ٹھیک ہے، اب یہاں پر ہم صرف فعل ماضی پڑھیں گے. اب ماضی یعنی پاسٹ، ٹھیک ہے، اور مضارع میں آپ کو پریزنٹ اور فیوچر دونوں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے،
اب دیکھیں یہاں پر، اب آپ اس کو اگر ایکشنز میں کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اب سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس کے 6 صیغے ہی پڑھیں گے ہم، ٹوٹل ہوتے ہیں 14 صیغے، لیکن ہم صرف 6 کانجوگیشنز پڑھیں گے، انگلش میں کانجوگیشن کہتے ہیں، اردو میں صیغہ کہتے ہیں، تو اس کے ہم صرف 6 صیغوں کی ہی پریکٹس کریں گے جو ہم آلریڈی کرتے آ رہے ہیں، ہوا ہم انتا انا اور انتم نحنو، یہ 6 ہی ہے نا، ہم 6 کو ہی کریں گے، باقی کچھ نہیں کریں گے، یعنی ڈوول نہیں کریں گے۔ عربک زبان میں سنگولر، ڈوول، پلورل آتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم یہاں بھی نہیں کریں گے، آگے جا کے کریں گے انشاءاللہ، جب آپ اس کے اوپر پرفیکٹ ہو جائیں گے تو آگے جا کے انشاءاللہ کریں گے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، جب آپ اب یہاں اس کو ایکشنز میں کیسے کریں گے، آپ کو یاد ہے ہوا ہم کیا تھا نا ہم نے، ایسے ہی سیم فعلا جب ہم کہہ رہے ہیں یہاں پر دیکھ لیں، فعلا اس نے کیا، ٹھیک ہے، فا عین لام یعنی کرنا، کرنے کے معنی میں آتے ہیں کسی اس، تو اب آپ پڑھ رہے ہیں قرآن پاک میں فعلا، تو ایسے ہی فعلا اس نے کیا، تھرڈ پرسن کے بارے میں آتا ہے، فا کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، لام کے اوپر زبر، کہیں تو سیدھے ہاتھ، اب سیم جیسے ہم نے ہم ہوا اور ہم کیا تھا، ایسے ہی فعلا اس نے کیا، یعنی کہ اب دیکھیں اس کے ایکشنز کا بھی لکھا ہوا ہے یہاں پر، کہیں تو سیدھے ہاتھ کی تشہد کی انگلی سے دائیں جانب اشارہ کریں، گویا وہ آپ کے دائیں جانب بیٹھا ہوا ہیں، ٹھیک ہے، رائٹ سائڈ پہ، فعلا اس نے کیا۔ اچھا، پھر جب آپ فعلو کہیں، دیکھیں اس کو آپ لکھنے کا طریقہ دیکھیں، فا لام کے اینڈ میں فعلا ہے نا، یہاں پر فعلو ہو گیا، جمع کا صیغہ آ گیا۔ میں اسی لیے آپ لوگوں کو کہتی ہوں جب آپ لوگ گرامر سیکھ جائیں گے تو میں آپ کو خود گارنٹی کے طور پہ بتا رہی ہوں کہ اس سے ایزی گرامر آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گی۔ جو انڈرسٹینڈ قرآن کی جو میں نے بک گروپ میں شیئر کیا ہے، یہی بک ہے وہ، اس سے ایزی قرآن آپ کو بگنرز کے لیے گرامر سمجھنے کے لیے آپ پورا نیٹ چھان لیجئے، آپ کسی کی کلاس جوائن کر لیجئے، آن لائن گرامر دیکھ لیجئے، کہیں بھی دیکھ لیجئے، اس سے ایزی آپ کو نہیں ملے گی بگنرز کے لیے۔ بعد میں جا کے ایڈوانس میں ہم تھوڑا سا اور پڑھ سکتے ہیں، آگے انشاءاللہ کرتے رہیں گے ہم گرامر آپ لوگوں کے ساتھ میں، لیکن سب سے آسان چیز یہی ایک کتاب ہے اور آپ لوگ سب کر سکتے ہیں، کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو نہیں کر سکتا، کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے قرآن پاک کو آسان کر دیا ہے، سیکھنے کے لیے ہے کوئی سیکھنے والا، تو آپ سب لوگ کر سکتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا، اب جمع کا صیغہ، ہوا کے بعد ہم آیا تھا نا، چاروں انگلیاں کھولنا ہے داہنے ہاتھ کی طرف، ان سب نے کیا، فعلو، لکھنے کا طریقہ دیکھ لیجئے، واو کے بعد یہاں الف بھی ہے، فعلو، اسی لیے جب پڑھتے ہیں آپ لوگ تو فعلو پڑھ دیں گے تو غلط ہو جائے گا، فعلو تھوڑا سا کھینچنا ہے 2 حرکت، کیونکہ حرف مدہ ہے، یہ پیش کے بعد میں اگر واو آ جائے تو فعلو، تو ان سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا۔ اب دیکھیں تیسرا ہم نے کیا کیا تھا، انتا کیا تھا نا، اب دیکھ لیں جب آپ فعلتا، اب یہاں پر کیا ہو گیا، فعلا کے اوپر فا عین لام کے اوپر تینوں پہ زبر ہے، یہاں کیا ہو گیا، فعلتا لام کو ہم نے ساکن کر دیا اور تا کے اوپر زبر دے دیا۔ تو جو عربک میں یہ فعل ہوتا ہے اس کے اندر صرف اینڈ لیٹر کے اوپر کے حرکات کو دیکھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہہ لیں کوئی آپ کار کی طرف نظر کر رہے ہیں تو جب کار کو دیکھتے ہیں پیچھے کی طرف سے تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ کار ہے یا بائک ہے یا ایروپلین ہے یا ٹرک ہے یا لوری ہے یا پھر کچھ بھی ہو، جب آپ اینڈ پارٹ دیکھ لیتے ہیں، پیچھے کا حصہ بھی دیکھ لیتے ہیں تو آپ پہچان لیتے ہیں۔ تو عربک گرامر میں خاص طور سے اینڈ لیٹر ورڈز کے حرکات امپورٹنٹ ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ وہ واحد کا ہے یا جمع کا ہے یا پھر غائب ہے نا، یہ تھرڈ پرسن غائب کا ہوتا ہے اور سیکنڈ پرسن مخاطب ہوتا ہے اور فرسٹ پرسن متکلم ہوتا ہے، بولنے والا۔ اب یہاں دیکھیں فعلتا، تا کے اوپر زبر، آپ نے کیا، انتا فعلتا، ایسے یاد رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر فعلا تو نارمل یاد رہے گا، فعلو میں ہم آیا تھا تو اس طرح سے یاد رکھ لیں۔ تو اب یہاں پر فعلتا آپ نے کیا، تو اب یہ سیم ایسے ہی جو تشہد کی پہلی انگلی فعلتا، اب میں اپنی طرف کر لوں، ٹھیک ہے، یہ سوری پلورل کر لوں، فعلتم، فعلتا ایک انگلی، فعلتم 4 انگلیاں کھولنا ہے، اس کے بعد میں فعلتو میں نے کیا، ٹھیک ہے، تو میں کیا کروں گی، اپنی سینے کی طرف انگلی اٹھاؤں گی، فعلتو فعلنا، اب یہ دیکھیں یہاں پر فعلنا آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو آپ نے پریکٹس کرنا ہے تبھی آئے گا،
ایسے نہیں آ جائے گی، کوئی بھی چیز ایسے ہی نہیں آ جاتی ہے، تھوڑی سی آپ نے 1% محنت کری ہے، 99% اللہ تعالیٰ ایسے ہی عطا کر دیتے ہیں۔ فعلا اس نے کیا ایک انگلی سے، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ ٹھیک ہے، اب نحنو میں نون تھا، یہاں پر بھی یاد رکھ لیجئے نون۔ ٹھیک ہے، اب یہاں فعلتو کا، میں فالتو نہیں ہوئے، میں کچھ کام کرنے والی ہوں، تو اس طرح سے یاد رکھ لیجئے فعلتو میں نے کیا۔ اب فعلتم انتم اور انتا ہے تو وہ تو آرام سے یاد ہو جائے گا، انتا اور انتم میں فعلتا فعلتم۔ فعلا میں ہوا ہم ہے، تو فعلو میں واو آ گیا تو ہم میں بھی واو آیا، ایسا کر کے ہم میں واو نہیں آتا ہے، ہاں کے اوپر پیش ہے، آپ اپنا شارٹ کٹ بنا کے یاد رکھ لیجیے، فعلا فعلو فعلتا فعلتم فعلتو فعلنا، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ نے پریکٹس میں۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، ایک ایک لیٹر کو 5 بار پڑھے، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ جب اس کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی تب اس کے اوپر آپ پوری جتنے بھی ورڈز ہیں سب بٹھا سکتے ہیں، جیسے جعلا ہے، فتح ہے، آپ دیکھیں آگے کی جگہ، فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا۔ ہم جب لکھتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لکھتے وقت میں فعلتا فعلتم نہیں کیا ہم نے، کیونکہ یہ جو ہے میں نے کیا میں، آپ نے کیا میں نے کیا، یہ سنگل آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر جمع آ گیا ہے، فعلتم فعلنا تم سب نے ہم سب نے، یاد کرنے کے لیے بس آپ سب نے کیا یا ہم سب نے کیا۔ اب دیکھیں آپ سب نے اچھا کام کیا ہوگا، یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے جواب دیں، کیسے، حل فعلا کیا اس نے کیا، کیا فعلا اس نے کیا، نعم فعلا ہاں اس نے کیا۔ اب آپ ایک ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے بہت اچھا کوئی کام کیا ہوا ہے، حل فعلو کیا ان سب نے کیا، نعم فعلو ہاں ان سب نے کیا، کیونکہ یہ کون سا صیغہ ہے، یہ غائب کا صیغہ ہے، اور اب دیکھیں مخاطب کا صیغہ آ گیا، حل فعلتا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب کیا آپ نے کیا تو میں جواب نہیں دوں گی نعم فعلتا، میں کہوں گی نعم فعلتو ہاں میں نے کیا، ٹھیک ہے۔ حل فعلتم کیا آپ سب نے کیا، نعم فعلنا ہاں ہم سب نے کیا۔ بہت ایزی ہے اور بہت ایزی ہے، آپ لوگ صرف اور صرف جیسے میں بتا رہی ہوں آپ لوگ پریکٹس کرتے جائیں گے، آپ لوگ دیکھیں گے کہ گرامر، آپ کون سے سبق میں ہیں، ابھی 9th لیسن میں ہی ہے، آپ کو آیات سمجھنے آ جائے گی، جو کچھ بھی آیات سمجھ ہم کر رہے ہیں اس کے اندر گرامر شروع ہو جاتی ہے، گرامر سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے، آپ لوگوں کو ترجمہ دیکھتی ہے، ارے میں نے تو یہ پڑھا تھا، فعلا میں نے پڑھا تھا، فعلو فعلتا فعلتو میں نے پڑھ لیا ہے، فعلتی، اب فعلتی تو مونس کے لیے آتا ہے، میں آپ کو بات بتاؤں گی، فعلتم فعلنا یہ تو سارے میں نے پڑھ لیے گرامر میں، تو مجھے سمجھ آ رہا ہے۔ اب دیکھیں آگے کا آپ کو میں بتاتی ہوں، ایسے ہی سیم انہوں نے شارٹ کر دیا ہوا ہے، آپ کو میں شیٹ شیئر کر دوں گی، آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، پھر بھی یہاں ریڈ کر کے بتا دوں۔ فعل ماضی کے صیغے اپنے مختلف حالتوں میں اپنے آخری حروف کو بدلتے رہتے ہیں، ان حروف کی تبدیلی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام کس نے کیا، جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ اینڈ لیٹر سے ہی پتہ چلتا ہے، یہ جو اینڈ لیٹر ہے نا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ یہ کام کس نے کیا ہے۔ مائک کسی کا کھلا ہے، میں بند کر لیجیے۔ فعلتو، فعلتا، فعلتم، فعلنا، بس یہ لاسٹ لیٹرز کو دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ فعلا اس نے کیا، فعلو ان سب نے کیا، فعلتا آپ نے کیا، فعلتو میں نے کیا، فعلتم آپ سب نے کیا، فعلنا ہم سب نے کیا۔ یہ شروع کا فا اور آئین سب سیم ہے، صرف لاسٹ لیٹرز بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہی وہ سمجھا رہے ہیں وہاں پر، انت فعلتا، ٹھیک ہے، آپ نے کیا، انت فعلتا۔ اب آپ کو یاد رکھنے کے لیے نکات آسانی سے یاد رکھنے، انہوں نے کہا انت آیا ہے تو انت کو اور فعلتا جسے میں نے آپ کو بتایا ہے انتم فعلتم، ٹھیک ہے، آپ کو یاد رہ جائے گا۔ ان دونوں میں بہت صاف تعلق ہے، تا اور تم۔ اچھا دوسرا انہوں نے کہا فعلتو میں نے کیا، اب یہاں پر انہوں نے ایک ایگزامپل دے دیا ہے کہ میں فالتو نہیں ہوں، میں نے کام کیا ہے، یاد رکھنے کے لیے کہا انہوں نے صرف۔ یہ فالتو جب آ رہے ہیں تو آپ کو تا اور تو میں کنفیوژن نہ ہو شروع میں، اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ جب بھی آپ کو فالتو تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ میں فالتو بندی نہیں ہوں، میں نے بہت کام کیا ہے۔ اچھا نحنو میں نون آ رہا ہے اینڈ میں، اور یہاں پر بھی نون آ رہا ہے، تو اسی وجہ سے یہ عام قاعدہ ہوتا ہے، سب کو ایسے یاد دلایا جاتا ہے بگنرز کو، تو اس سے آپ یاد رکھ لیں کہ نحنو ہم اور فعلنا ہم نے کیا،
اب دیکھیں فعلا کے اوپر ہی بٹھا کے ایک آپ نے ڈائی سیکھ لیا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈائی ہوتی ہیں. اب یہ ہارڈ شیپ کا اگر آپ نے کیک بنانا ہے تو پھر آپ ہارڈ شیپ کے اندر جو رکھتے جائیں گے نا، چاہے ونیلا کیک رکھیں، چاہے اسٹرابری کیک رکھیں، چاہے ایپل پائی رکھیں، چاہے کچھ بھی رکھیں، آپ کے پاس ڈائی ہے، اس کے اندر جو ڈالتے جائیں وہی نکلتے جائے گا اسی شیپ کا. اب آپ نے فعلا کر لیا، یہاں پر فتح ہے. ٹھیک ہے، سیم چیز فتح اس نے کھولا. فتح کہتے ہیں کھولنے کو. انا فتحنا فتحا آپ نے بار بار کیا. فتح تو بہت بار استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، ہم ابھی بھی پڑھتے رہتے ہیں. فتح اس نے کھولا. فتحو اینڈ لیٹرز کو دیکھتے رہیں، اینڈ لیٹرز کے اعراب کو یہ زبر زیر پیش کو دیکھتے رہیں. ٹھیک ہے، فتحو ان سب نے کھولا. فتحتا آپ نے کھولا. فتحتو میں نے کھولا. فتحتم آپ سب نے کھولا. فتحنا ہم سب نے کھولا. اب دیکھیں حل فتح کیا آئے گا ترجمہ؟ کیا اس نے کھولا؟ نعم فتح ہاں اس نے کھولا. کیا کھولا تو چھوڑ دیں، دروازہ کھولا ہوگا، آسمان کھولا ہوگا، زمین کھولی ہوگی، چادر کھولی ہوگی، بیگ کھولا ہوگا، کچھ بھی کھولا ہوگا. ٹھیک ہے، ابھی 2 لیٹر ورڈز ہیں نا، اس کے آگے کچھ بھی لگا دیں آپ. بیگ کھولا ہے، کتاب کھولا ہے، الماری کھولا ہے، جو چیز کھولا ہو وہ لگا سکتے ہیں آپ آگے. لیکن آپ کو رول سمجھ میں آنا چاہیے کہ فتح کا میننگ کیا ہے. نعم فتح ہاں اس نے کھولا. حل فتحو کیا ان سب نے کھولا. ٹھیک ہے، نعم فتحو ہاں ان سب نے کھولا. کیا ان سب نے کھولا؟ ہاں ان سب نے کھولا. حل فتحتا تو اب جب فتحتا آیا ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیا آپ نے کھولا؟ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے تو میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ نام فتحتو نام فتحتا، میں کہوں گی نام فتحتو ہاں میں نے کھولا. اب یہاں پر آیا ہے حل فتحتم کیا تم سب نے کھولا ہے؟ تو کہا ہے نام فتحنا ہاں ہم سب نے کھولا ہے. اب یہ جو آیا ہے نا، یہ دیکھیں ایروپلین کے پیچھے کا انہوں نے بتایا کہ ٹیل کو دیکھ کے آپ کہہ سکتے ہیں. تو اینڈ کے لیٹرز دیکھ لیں، یہ سیکنڈ والا جو ہے یہاں پر واو الف، تا یہ والا تھرڈ والا مخاطب کا صیغہ ہے، اور تو متکلم کا صیغہ ہے یہ والا، اور تم جمع کا صیغہ ہے حاضر میں، اور یہ ہے جمع کا صیغہ ہے یہ بھی حاضر میں، سوری متکلم کے لیے ہے. اب دیکھیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، بالکل فتح کی طرح جعلا اس نے بنایا کے صیغے ہیں. ان کو ہوم ورک سمجھ کر ہوم ورک کے طور پر کیجیے. جعلا جعلو جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا، انہوں نے ساری گردانی دے دی یہاں پر. بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس فارم میں لکھنا ہے اس کو. جعلا اس نے، اب دیکھیں نا ترجمہ بھی دیا ہوا ہے، اس نے بنایا. اب یہاں جعلو ان سب نے بنایا. جعلتا آپ نے بنایا. جعلتو میں نے بنایا. جعلتم آپ سب نے بنایا. جعلنا ہم سب نے بنایا. ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ کو جعلا کی لکھنا ہے. تو آپ نے کتنے فعل سیکھ لیا آج؟ گرامر کتنے سیکھ لیا آج؟ یہاں پر یہ فعلا فتح جعلا. ٹھیک ہے، فعلا فتح جعلا. اب اس کی آپ نے یہاں پر گردان لکھ دینی ہے پوری، کانجوگیٹ کرنا ہے اس کو. فعلا فعلو فعلتا فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا. ٹھیک ہے، ایسے ہی فتح 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 فتحو فتحتا فتحتو فتحتم فتحنا. جعلا جعلو. ٹھیک ہے، جعلتا جعلتو جعلتم جعلنا. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پوچھ لیجیے. نہیں ہے ڈاؤٹ؟ ماشاءاللہ بڑی شارپ کلاس ہے بھائی. یا سو تو نہیں رہے ہیں سب لوگ؟ اچھا، سوال 2 ہے، نیچے دیے گئے جملوں کا اردو میں ترجمہ کریں. الذی جعل لکم. ٹھیک ہے، الذی وہ جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے. ہم نے پڑھ لیا تھا نا لکم،